نام ہو. پیسے کے ذریعے بھی بندے کا نام ہو جاتا ہے تو بندہ پیسہ کماتا ہے. کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے تو بندہ اس کے ذریعے بھی مشہور ہو جاتا ہے, نام پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اب ملک کے صدر کو سارے جانتے ہیں, وزیر کو بھی جانتے ہوتے ہیں, اور اسی طرح علاقے کے ایس ایچ او کو بھی لوگ جانتے ہیں. اکثر دولت مند بندے کو بھی لوگ جانتے ہوتے ہیں, جس کی زمین زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو بھی جانتے ہیں. دنیا کی دولت, دنیا کا عہدہ, یہ بھی بندے کا نام پیدا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ نام عارضی ہے. یہ نام اچھا, ایک دولت ہے قرآن کی. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی تو آپ سبحان اللہ کی صدا بجائیں. ایک دولت ہے دنیا کی کہ آپ کو بہت بڑا منصب مل گیا, آپ بادشاہ بن گئے, وزیر بن گئے, آپ بہت بڑی پراپرٹی کے مالک بن گئے, پیسے والے بن گئے, آپ کا نام بن گیا. لیکن یہ نام عارضی ہے, دنیا میں جانے کے بعد ختم. ایک قرآن کا نور ہے, قرآن کی دولت ہے, دین کی دولت ہے. یہ ایسی دولت ہے بندے کا نام بھی پیدا کرتی ہے دنیا میں, مرنے کے بعد بھی نام کو باقی رکھتی ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں, صدر مشرف کو سارے جانتے ہیں پر نام کبھی نہیں کسی نے لیا, وہ مر گیا. صدر ایوب کا تو کبھی کسی نے نام ہی نہیں لیا, ضیاء الحق کا بھی کبھی کسی نے نام نہیں لیا. سب کا گزر جانے کے بعد ہر بندہ دادا صاحب کرتا پھر رہا ہے. صدیاں بیت جانے کے بعد غوث پاک سارے کرتے ہیں. آج صدیاں بیت گئی, پیر میر علی شاہ صاحب کا نام سب کو آتا ہے, بابا فرید الدین گنجے چکر کا نام سب کو آتا ہے, خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام سب کو آتا ہے, معین الدین چشتی اجمیری کا نام سب کو آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی, قرآن کی دولت تھی. نام کمانے کے لیے ہر بندہ بےتاب ہے, میرا نام ہو جائے, مجھے دنیا جانے, ٹھیک ہے جانے. آپ بہت بڑے انجینئر ہیں, دو لوگ جانتے ہیں علاقے کے, ایک ضلع کے لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ بہت بڑے ہنرمند ہیں, دنیا جانتی ہے آپ کو, آپ ہنرمند ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن آپ دنیا سے چلے گئے, ہنر بھی چلا گیا, آپ بھی چلے گئے, نام بھی چلا گیا, بس بات ختم ہوگی. ایسا نام کمائیں, آپ دنیا میں رہیں تب بھی نام ہو, آپ دنیا سے جائیں تو تب بھی نام ہو, قیامت کے دن اٹھیں تو تب بھی آپ کا نام ہو. اپنے بچوں کی قرآن کے مطابق اور دین کے مطابق, شریعت محمدیہ کے مطابق تربیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیوں ضروری ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار بندے کے جنت میں درجات کو بلند کرے گا. وہ بندہ بلندی جنت کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا اور اپنی زندگی گزاری ہوئی کو دیکھے گا کہ اتنی گناہوں والی زندگی گزاری اور اللہ نے اتنی بڑی جنت کیسے عطا فرمائی. اب اپنے اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا کہے گا, فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَٰذِهِ, مولا اتنی بڑی جنت تُو نے مجھے کیسے دے دی, میری تو زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے. میرا رب فرمائے گا مجھے پتہ ہے تیری زندگی گناہوں میں گزری ہے, پھر مولا تو نے جنت کیوں دی اتنی بڑی. میرا رب فرمائے گا استغفار لیوانہ نہیں کرنا, تیرے مرنے کے بعد تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہا, اس دعا کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد دعا کریں. ہم دنیا سے چلے جائیں بچہ قرآن پڑھے, ہم دنیا سے چلے جائیں تو بچہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ خوانی کرے اور دعا کرے. یہ بات یاد رکھو, جس بچے نے میتھ پڑھی ہے نا, میتھ, کیمسٹری پڑھی ہے, سائنس پڑھی ہے, بیالوجی پڑھی ہے, وہ انجینئر بن گیا, بڑا سافٹ ویئر کا کاریگر بن گیا, وہ تو دعا نہیں کرے گا. یا بتاؤ کرے گا تو ٹھیک ہے, وہ بھی بچہ قابل قبول ہے اگر کرے گا. اگر نہیں کرے گا, بچے کو وہ پڑھائیں جو پڑھ کے بچہ دعا کرے. آج مدرسوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں چاہتا میرا بچہ حافظ قرآن یا عالم قرآن بن جائے, میرا بچہ مدرسے میں پڑھے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا بچہ کالج میں پڑھے, میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ سائنسداں بن جائے, میرا بچہ وکیل بن جائے. ٹھیک ہے یار, بناؤ, لیکن اتنا بھی تو بناؤ نا کہ وہ نماز بھی درست پڑھ سکے, قرآن بھی درست پڑھ سکے, مرنے کے بعد ہماری چارپائی میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکے. اگر ایسا بچہ ہے تو ٹھیک ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے, پھر وہ بچہ آپ کے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد دعا کرے گا. اگر نہیں ہے تو کم از کم یار ایک بچہ تو پیدا کرے. اور
جاتی ہے, کہیں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے نا. بیٹے کل نماز صاحب نے سنانی, کبھی کبھی کسی نے کیا اپنے گھر میں, کدی اپنی نماز سنائی ہوئے تسی کسی نے, کدی سنائی ہوئے اپنی بیوی نے کیا ہوئے یار میری نماز تو سن کے ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی غلطی نہ ہوئے, سنا کے دیکھو یار بڑیاں غلطیاں ہیں. اپنی مسجد امام صاحب کو چلے جاؤ, انہوں جا کے کہو کہ صاحب میری نماز سنو یار میرے کو کتنے غلط تو نہیں ہے, کبھی ایسی کیا ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑی. تو بہرحال اپنے بچوں سے جہاں ہم سبق سنتے ہیں اسکول کا, کالج کا, یونیورسٹی کا, پوچھ گچھ کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, وہاں پر اس سے نماز کا بھی پوچھیں, وہاں پر قرآن کے تلفظ کا بھی پوچھیں, نماز کی درستی کا بھی پوچھیں, ایمان کی سیرتوں کا بھی پوچھیں, اور 6 قلبوں کے بارے میں بھی پوچھیں. کیا دعائیں قنوت اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے اور آپ نے مر جانا ہے. میرے بچے کو نماز جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بچے کو نماز جنازہ کا طریقہ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ میرے بچے کو قبر میں اتارنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بچے کو قبر میں اتارنے کے بعد وہاں پڑھنا کیا ہے بچے کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے بچے کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قبر بنانے کے بعد جب واپس آنا ہے کیسے دعا مانگنی ہے بچے کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کل خانی کیسے کرنی ہے, تیجا کیسے کرنا ہے, 10واں کیسے کرنا ہے, 40واں کیسے کرنا ہے, بچے کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پوچھا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں پوچھا تو پوچھیں یار, پوچھ لیں گے جا کے. آج وقت ہے, وقت کچھ نہیں بگڑا. وڈیاں کو گل سنی ٹنڈے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا, چوکے چوری پا لو. ہلے وقت ہے, آج اپنی اولاد سے جا کے پوچھ لے بیٹے قرآن آتا ہے تجھے درست؟ بیٹے تجھے ساری نماز آتی ہے, دعائیں قنوت بھی آتی ہے, بیٹے تجھے کلمے بھی آتی ہیں, ایمان کی صفتیں بھی آتی ہیں, پوچھ لے. کوئی بات نہیں آتی تو وقت نہیں گزرا, پوچھ لے. زندگی اللہ نے ابھی دی ہوئی ہے, سیکھی جائے گی. قاری صاحب ہیں مسجد کے, جا کے بچے کو پڑھا لے. اللہ اکبر. اگر آج ہم نے یہ کام کر لیا تو سبحان اللہ. اپنے بچوں میں وقت گزاریں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں, تو انشاءاللہ یہ بچے بڑا سیکھیں. میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف کی گلی میں تشریف فرمائے اور محلے کے بچے, گھر کے بچے حضور کے ارد گرد کھیل رہے ہیں. حضور خوش ہو رہے ہیں. یار وہ کتنے خوش نصیب بچے ہو گئے صحابہ کے ہیں جو حضور سے کھیل رہے. ایک صحابی حضور قریب سے گزرے, کہتے ہیں حضور تسی اتنا ٹائم دیتے ہو بچیاں نو؟ میں تو ٹائم نہیں دے پاتا بچیاں نو, میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میرے حضور نے فرمایا میرے رب نے تیرے دلوں رحمت جو کاٹ دیتی میں کی کروں. بچوں کو تو ٹائم وہ دیتا ہے جس کے دل میں رحم ہوتا ہے, جس کے دل میں رحمت ہوتی ہے وہ بچوں کو ٹائم دیتا ہے. اب غور کرنی ہے میں اپنے بچوں کو ٹائم کتنا دیتا ہوں, میں اپنی بیوی کو ٹائم کتنا دیتا ہوں, اپنے والدین کو ٹائم کتنا. گھر والے کو ٹائم دیو یار. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتے ہیں سیدہ آج تیرے گھر رات رہنی. یار حضور جا رہے ہیں جی سیدہ کے گھر جی. کہتے ہیں میرے حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کو, حضور بیٹی کے سسرال جا رہے, کبھی کبھی ابا جی کو چاہیے کہ بیٹی کے گھر جا کے بھی رات رہ کے آئے. ابا جی جاتے نہیں ہیں, بیٹی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ جب سے میرا نکاح ہوا ہے میرا باپ کبھی میرے گھر نہیں آیا. اور جاؤ یار اپنی دنیا بھی خوش کرو جا کے. میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ آج تیرے گھر میں رات رہیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت علی ہیں. میرے آقا چلے گئے اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اور حضور جا کے لیٹ جاتے. حضور کی ایک طرف امام حسن لیٹ جاتے, دوسری طرف امام حسین لیٹ جاتے. سیدہ کیا فرماتی, کہتی سادی چارپائی پہ میں لیٹ گئی اور دوسری چارپائی پہ حضرت علی لیٹ گئے. رات گزری, ابھی رات باقی تھی, حضرت امام حسن بول کے کہتے ہیں نانا جی میں نے دودھ پینا ہے. تو سیدہ کہتی ہے میں اٹھی, میں نے کہا ابا جی میں دودھ لے کے آتی ہوں. نہیں, میرے حضور نے فرمایا فاطمہ تو نہیں لے کے آئے گی, بچے آج میرے ساتھ سو رہے ہیں تو دودھ بھی میں ہی لے کے آؤں گا. میرے دودھ کے برتن سے دوسرے برتن میں دودھ ڈالا. حضرت امام حسن کے لیے بھی دودھ لے کے پہنچے نہیں تھے. امام حسین نے آواز دے دی نانا جی میں نے بھی پینا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں حسین پہلے تو حسن کو ہی ملے گا. سیدہ بول کے کہتی ہے ابا جی حسن سے زیادہ پیار ہے. کہا بیٹی پیار دونوں سے ہے پر مانگا پہلے حسن نے. حضرت علی فرماتے ہیں جاگ میں بھی گیا, یہ باپ کی محبت ہے یار بیٹی کے بچوں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. حضور اپنی بیٹی کے گھر میں رات گزار رہے, کبھی جا کے گزارو نا اپنی بچی کے گھر رات, بچی خوش نہیں ہو جائے گی. ان بچوں کو اپنے ساتھ لٹاؤ نا جو بیٹی کے بچے ہیں.
हजूर की सुन्नत पे अमल नहीं हो जाएगा? हम तो जाते कोई नहीं है यार। बेटी बेचारी तरसती रहती मेरे अब्बा जी कब आए, वो हमारी राहें तकती रहती। हमने दीन नहीं पढ़ा यार, बच्चों को दीन सिखाया नहीं है, हम खुद दीन पे अमल नहीं करते। यही वजह कि आज हमारे घरों में परेशानी। हजरत अली कहते हैं मैं भी साइड पे लेटा हुआ था, जाग रहा था पर मैं उठा कोई नहीं, मैं ये सारा मंजर देख रहा था। कहते हैं हजूर ने दूध पिलाया दोनों शराबों को। पिलाने के बाद ना सैयदा कहती है मैं भी उठ गई, मैं उठ के हजूर की चारपाई पे चली गई। हजूर के दोनों बच्चे भी जाग रहे हैं, हजूर भी जाग रहे हैं, सैयदा भी जाग रही। हजरत अली फरमाते जाग मैं भी रहा था। अब हजूर देखो क्या फरमाते, मेरे आका ने फरमाया फातिमा तू मैं हसन हुसैन और वो जो चारपाई में लेटा है, क़यामत के दिन अल्लाह हम पांचों को जन्नत में भी इकट्ठा फरमाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में भी हमें यूं ही इकट्ठा फरमा देगा जैसे आज हम इकट्ठे हैं। ये क्या है? घर वालों को टाइम दिया जा रहा है, घर वालों के साथ मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। हाँ जी, बीवी तरसती रहती है कब मेरा शोहर घर आएगा, बच्चे तरसते रहते हैं कब अब्बा जी घर आएंगे। अगर अब्बा जी आ भी जाए तो अब्बे का गुस्सा ही नहीं उतरता। वो कहता है मैं काम करके आया, अब्बा जी काम करके आए पर हुण ते तुसीं काम ही नहीं ना आए, तुसीं अब्बा जी बन के आओ ना घर। क्या ख्याल है? हमें अपनी अफसरी बात छोड़नी चाहिए। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मुझे कहता जी मैं घर आना है मेरी गल नहीं सुनते, बार 500 बंदा मेरे थले काम करता है। ओ मैंने कहा अब्बा जी घर में लड़ाई की वजह ये है कि तुसी वो अफसरी घर लैके आ जाते। मैं क्या बाहर जो 500 बंदा काम करता वर्कर है ताड़े ताप काम करता है, वो ताड़ी ताड़े के बोलते उन्हें काम करना उन्हें तनख्वाह लैनी। लेकिन जब तुसी घर आते हो ना, एक घर ताड़े वर्कर नहीं होंगे, या तो ताड़ी बीवी होंगी, या ताड़े पुत्र होंगे, या धी होंगी, या मां होंगी, या भैन होंगी। इत्थे तुसी अब्बा जी बन के आओ, या भाई बन के आओ, या शौहर बन के आओ। अगर तुसी आओगे ना अफसर बन के, फिर लड़ाई होनी। पुत्रा ने तो कभी नहीं मनना कि अब्बा अफसर, उन्होंने तो कहना साडा अब्बा। मैं क्या अब्बा जी ये वो औलाद है तेरे घर में जिसको अल्लाह से मांग के तूने लिया था। या बाप बन के आ, अफसर बन के ना आ। यहाँ बहुत बड़ा तू जिम्मेदार बन के ना, बहुत बड़ा कामा बन के ना। यहाँ अपनी बाप वाली मोहब्बत लेके आ, बेटे वाली माँ के लिए मोहब्बत लेके आ, शोहर वाली बीवी के लिए मोहब्बत लेके आ, भाई वाली बहन के लिए मोहब्बत लेके आ। तेरा घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। हमें अपनी औलाद की तरबियत की भी जरूरत है, उसके साथ साथ अपनी तरबियत की भी जरूरत है। हमारी अपनी तरबियत होना भी बेहद जरूरी है। हजूर के दीन को पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर ये दीन से हम दूर रहेंगे, हमारे घर की लड़ाई खत्म नहीं होगी। हकीकत बात आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चों को गले लगाया करें, बच्चों से प्यार किया करें, अपनी बीवी को टाइम दें, अपनी अम्मी को अलग टाइम दें, अब्बा जी को अलग टाइम दें, बहनों को टाइम होता है। टाइम बहुत ज्यादा हम जाया करते हैं, दोस्तों में, फिरने में, आगे पीछे सारा कुछ करते हैं, लेकिन घर वालों को टाइम नहीं देते। इसी वजह से हमारे घर की लड़ाइयां खत्म नहीं होती। अल्लाह अकबर। ये बात याद रखो, अगर आज हमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर ली ना तो सुभान अल्लाह, कब्र में भी सुरखरू हो जाएंगे, हशर में भी सुरखरू हो जाएंगे। और यही तो कुछ है यार। और है क्या हमारे पास? आज मैं नमाज पढ़ने के लिए आप और मैं यहाँ बैठे, क्यों बैठे? नमाज इसलिए पढ़ेंगे ना अल्लाह बख्शिश फरमाएगा हमारे। अल्लाह चलो यार नेकी कबूल करके होता है सानू बख्शी दे, यही गल है। तो ये औलाद की तरबियत करना भी बख्शिश का जरिया है, औलाद को दीन सिखाना भी बख्शिश का जरिया है, औलाद को कुरान पढ़ाना भी। आज हम इंतजार करते हैं बच्चे बड़े होंगे तो सिखा लेंगे, यार कोई नहीं, हले तो बड़ी जिंदगी है, हले छोटे छोटे बाल में, कोई नहीं। इन बालों को, इन बच्चों को जिधर मोड़ेंगे मुड़ जाएंगे। कल को इनके ज़हन पक्के हो जाएंगे, फिर ये आपकी नहीं सुनेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे। फिर मैंने और आपने परेशान होना है, और यार मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, मेरा बच्चा बात ही नहीं मानता। अगर आज मनवाएंगे तो कल को मानेगा, अगर आज छोटे को ना मनवाई तो कल कौन सुनेगा? कल कोई भी नहीं सुनेगा हमारा। अपने बच्चों को जितना हो सके अदब सिखाएं। जब आप अदब सिखाएंगे ना अपने बड़े भाई का, अपने छोटे भाई का, अब तो मैं यार देखो ना, जब बच्चा अपने ताए की इज्जत करेगा या अपने चाचे की इज्जत करेगा तो ताड़ी तो ऑटोमेटिकली तौर पर करेगा। कि जी असी अपने बच्चे को ताए के खिलाफ करना, चलो ठीक है, आपके अपने बड़े भाई से इख्तिलाफ होंगे, छोटे भाई से इख्तिलाफ होंगे, बच्चों के क्या इख्तिलाफ? इन्होंने तुसी क्यों भरते हो, इन्हों के दिमाग क्यों खराब कर दो? इन्हों कहो खबरदार भाई मेरा मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ इख्तिलाफ होता था, तुसी कौन होंगे?
کہ جب تسی اپنے پتر کو گل کرنی انہوں سمجھ آ جانی کہ چاچے کے خلاف گل نہیں کرنی، تائے کے خلاف گل نہیں کرنی، تے پھر انہوں یہ بھی سمجھ آ جانی کہ جے اپا تائے کے خلاف نہیں سنتا، چاچے کے خلاف نہیں سنتا، اپنے خلاف کی سنے گا؟ ابے دی آٹومیٹیکلی طور پہ عزت کرے گا، بچے کو بڑوں کا ادب سکھائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ساڈا ہے ہی نہیں۔ حضور فرما رہے اللہ ہارون رشید بادشاہ، اس کے دور میں حضرت امام کسائی بہت بڑے مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا امام کسائی کو، کہنے لگا جی میرے پتر کو پڑھانا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھا رہا۔ ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا جی میرے گھر آ کے پڑھا رہا، انہوں نے کہا جی نہیں میں حضور دے دین کو گلیاں چ رولنا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا بادشاہ وقت ہے۔ بادشاہ اج تے تھوڑے جے پیسے والا بندہ آ جائے اسی کہنے جی ٹھیک ہے جی میں تسی کہو گے انہیں کر لو، تے جے نہ کریو کہندا جی میں ٹھیک کو چھٹی کرواؤ، مولوی نے میری گل نہیں مانی، وہ نے مینوں جواب دیتا یہ چھٹی کراؤ اسی نہیں رکھو۔ نہیں یار وہ بادشاہ ہے، امام کسائی کو کہہ رہا میرے بچے کو گھر آ کے پڑھانا ہے، امام نے کہا میں حضور دے دین کو گلیاں تے نہیں رولنا، تے جے پڑھنا پتر تیرا مدرسے آئے۔ انہیں کہا جی چلو ٹھیک ہے مدرسے آئے گا، لیکن اینا کرو میرے پتر نو الگ بٹھا کے پڑھا کے چھیتی سبق دے دیو، یہ چھیتی چھٹی کر کے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ بادشاہ کے سامنے گل ہو رہی ہے، وہ لوگ بڑے مضبوط آدمی سن، ساڈے اندر تے لالچ بڑھ گیا، اسی گل ہی نہیں کر سکتے، اسی اکھاں کھول کے مسئلہ نہیں دس سکتے لوگوں کو، اسی تے جناب اونج ہی لمے پی جانے یار پیسے والا بندہ ہے، ڈیرے والا بندہ ہے، بس ٹھیک ہے کوئی نہیں گل، چل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ایسے دین نہیں چلتا، دین ایسے چلتا جیسے امام کسائی نے چلایا۔ آگے سنو، امام کسائی کہتے ہو بادشاہ تیرے بچے نے اگر دین پڑھنا ہے میرے مدرسے میں آئے، جیسے دوسرے پڑھیں گے ویسے یہ پڑھے گا، جب دوسروں کو چھٹی ہوگی تب اس کو چھٹی ہوگی، جہاں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے وہاں یہ بیٹھ کے پڑھے گا، ورنہ میں نے نہیں پڑھانا تیرے بچے کو، جا لے گا جہاں مرضی پڑھا لے گی۔ انہوں نے کہا جی امام جی میں نے گل سمجھ آ گئی، کل تو میرا پتر پڑھن آئے گا۔ ہوں بادشاہ اپنے پتر کو لے کے گیا، کہنے لگا اوے پتر گل سن، میں تیرے استاد نو ازما رہا سی، تیرا استاد بڑا قابل ہے تے دین دی بڑی قدر کردا تے دی قدر تو کرنی۔ بادشاہ اپنے پتر کو کہہ رہا پتر اپنے استاد کی خدمت تو کرنی ہے، بڑا قابل آدمی ہے۔ بادشاہ اپنے بچے کو چھوڑ کے چلا گیا استاد کے پاس، امام کسائی کے پاس۔ اللہ اکبر، ہوا کیا ایک وقت گزرا، بادشاہ کا دوبارہ گزر ہوا وہاں سے، امام کسائی وضو کر لیتے، بادشاہ کا بچہ ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، بادشاہ استاد اپنے پاؤں دھو رہے تھے، اور ہارون رشید نے دیکھا کہ میرا پتر وضو کروا رہا ہے، انہیں آ کے جناب ایک درا ماریا اپنے پتر کو۔ استاد ڈر گئے کہ لگتا بادشاہ نے غصہ آیا کہ میں یہ کام کروا رہے، لیکن بادشاہ نے کی جواب دیتا؟ بادشاہ اپنے پتر کو کہنا رب نے تینوں دو ہاتھ دیتے نے، تو ایک نال پانی پا دوسرے نال پیر دھو۔ تیرا استاد اپنے پیر دھو رہا تو صرف پانی پا رہے، انہیں کہا ایک ہاتھ نال پانی پا دوسرے نال تو پیر دھو، یہ تیرے استاد کی قدر ہے۔ یہ بادشاہ اپنے بچوں کو دین سکھا رہے، استاد بچوں کو دین پڑھا رہے، لیکن آج استاد بچے سے کام کیسے کروا لے، آج استاد بچے کو چھڑی کیسے لگا دے، آج استاد بچے کو ڈانٹ کیسے دے۔ ماں بھی آ جاتی ہے نازیبا گفتگو کرتی ہے، کئی واقعات ہمارے سامنے یہاں پہ ہوئے، باپ آ جاتا ہے جی نازیبا گفتگو کرتا ہے، بچے کے سامنے استاد کی بےزتی کر رہے، بچہ کیا پڑھے گا مجھے بتائیں، کچھ نہیں پڑھ پائے گا۔ استاد کا ادب سکھائیں، باپ کا ادب خود بخود ہی بچہ کرے گا، اپنے تایا بچے کے تائے کا ادب سکھائیں، چاچے کا ادب سکھائیں، محلے داروں کا ادب سکھائیں، بچہ خود بخود آپ کی عزت کرے گا، بچہ اپنی ماں کی خود بخود عزت کرے گا۔ تو یہ ادب سکھانا آپ کے میری ذمہ داری ہے یار، کون سکھائے گا مجھے بتائیں؟ کالجوں میں تو ادب نہیں سکھایا جا رہا، وہاں کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، بیولوجی پڑھائی جا رہی ہے، میتھ پڑھایا جا رہا ہے، دیگر سبجیکٹ ہے جو بھی بچے پڑھ رہے، قرآن تو کوئی نہیں پڑھا رہا وہاں۔ یہ ادب کسی نے سکھانا ہے؟ یا آپ نے اپنے گھر میں سکھانا ہے، یا مسجد والوں نے سکھانا ہے، یا مدرسے والوں نے سکھانا ہے؟ مسجد میں تو بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح پیو چھٹن آتا کاری صاحب ایدی بہن آنا نہیں ہے چھٹی چھٹی دے دیا جی،
اس تو بعد وہ مسیح دا حق انہیں ادا کرتا 24 گھنٹے سکول میں ادب کہاں ہے مجھے بتائیں سکول میں قرآن کہاں ہے نہیں نظر آ رہا یہ ادب آپ نے اپنے گھر میں سکھانا ہے جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ سارے کام کر کے آئے ہو سکول کے وہاں یہ بھی پوچھا کریں بچے آج نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بچے آج آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی تب جا کے بچہ ادب سیکھے گا تب جا کے بچہ قرآن سیکھے گا اگر آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بچہ ہمارے لیے قرآن پڑھ کے دعا کرے گا یا بچہ ہمارا ادب کرے گا بچہ ادب تبھی کرے گا جب ہم نے اپنی زندگی میں اس بچے کو ادب سکھایا ہوگا ادب سکھانا آپ کی ذمہ داری ادب سکھانا میری ذمہ داری کوئی نہیں سکھائے اپنے اپنے بچوں کو آپ نے سکھانا ہے میں نے سکھانا ہے بس کس پہ توقع لگا کے بیٹھے قاری صاحب کے پاس تو بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بیٹھنے کے لیے اس نے جلدی بیان آنی ہے جلدی جانا سکول آدھا گھنٹہ بھی بہت مشکل وہ مسجد میں رہتا ہے فجر کے بعد اللہ اکبر بہرحال کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کم از کم قرآن پڑھنا سکھا دیں تلفظ کے ساتھ فرض علوم کورس کروا دیں ان کو دینی مسائل سکھا دیں جو فرض ہیں فرض مطلب نماز فرض ہے نماز کے مسائل بھی فرض ہے جو چیز اس بچے پہ فرض ہوتی جائے گی اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوتا چلا جائے گا یہ ساری چیزیں اس کو سکھائیں واجب کیا ہے سنت کیا ہے فرض کیا ہے اور دیگر مستحبات کیا ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ نے سکھانی ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما